اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حلیہ مبارک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کی تمنا کہ آقا کی زیارت ہو اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ کتاب برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حوالے سے کیا تحریر کرتی ہیں۔ یاد رکھو، جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بس اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ یہ خواب نفسانی، شیطانی یا خیالی نہیں ہوتا، یہ حقیقی ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ ہے: قد شریف درمیانہ، یعنی نہ بہت دراز نہ بہت مختصر۔ جسم پاک کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید، جیسے گلاب کا پھول، نہ تو خالص چٹا نہ گندمی۔ بال باریک تیز سیاہ، جیسے کہ واللیل اذا سجا۔ کچھ گھونگھر والے، خمدار، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل لچے دار۔ مبارک گیسو اکثر تا باگوش اور کبھی تا بدوش، یعنی کان کی لو تک اور کبھی کندھوں تک۔ سر مبارک بڑا اور بہت خوبصورت، چوڑی پیشانی، باریک اور لمبی بھویں، بھووں کے درمیان باریک سی رگ جو کبھی چمکتی تھی، آنکھیں بڑی بڑی، پلک لمبی، آنکھ کی سفیدی بہت تیز اور پتلیاں خوب سیاہ جن کا سرما ما زاغ البصر وما طغی، یعنی رب کو دیکھ کر نہ جھپکی۔ باریک اور لمبی ناک شریف، رخسار مبارک کا رنگ چمکدار، نہ بہت ابھرے ہوئے اور نہ دبے ہوئے بلکہ درمیانی۔ چوڑا منہ، پتلے پتلے ہونٹ جیسے گلاب کی پتی، چمکدار اور سفید اور چھوٹے چھوٹے دانت جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں، ان کے درمیان میں معمولی سی کھڑکیاں۔ گھنی داڑھی جس کا رنگ سیاہ، درمیانی ریش مبارک، چاندی کی طرح صاف اور سفید گردن شریف، دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت، گردن کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر بال تھے اور پڑھنے میں آتا تھا محمد رسول اللہ۔ اسی مہر نبوت کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی ایمان لائے۔ خوب چوڑا سینہ، رحمت کا خزانہ، گلے شریف سے ناف تک بالوں کی باریک سی ڈور، شکم مبارک سینے کے برابر، نہ ابھرا ہوا نہ دبا ہوا، بھرے ہوئے بازو جن پر کچھ بال، کسی قدر لمبی کلائیاں اور بھری ہوئی ہتھیلیاں، کندھوں اور کلائیوں پر بال، انگلیاں مبارک پتلی اور لمبی، پنڈلیاں بھری ہوئی، ایڑیاں پتلی اور قدم مبارک بھرے ہوئے کہ زمین پر پورے جم جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ حلہ زیب تن فرمائے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے مدینے کے چاند کو، قسم ہے رب عز و جل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوتے تھے۔ ان آنکھوں کے قربان جائیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔